خوش آمدید۔ آج کے اس تجزیے میں ہم ایک بہت ہی گہرے اور روحانی موضوع پر بات کرنے والے ہیں: مشکلات، ہمارا وقت اور بہترین خدائی وقت یعنی ڈیوائن ٹائمنگ۔ زندگی میں جب اکثر سبھی راستے بند نظر آتے ہیں نا، تو انہیں ایک بالکل نئے اور روحانی نقطۂ نظر سے کیسے دیکھا جائے؟ چلیے سمجھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اس بہت ہی عام لیکن حیران کن تجربے کو دیکھتے ہیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ زندگی میں کوئی بہت بڑی مشکل چل رہی ہوتی ہے، انسان پریشان ہوتا ہے، اور اچانک فیس بک یا واٹس ایپ سکرول کرتے ہوئے بالکل اسی مسئلے کا حل یا کوئی متعلق آیات سامنے آ جاتی ہے۔ کبھی غور کیا ہے کہ آخر اچانک کسی خاص وقت پر وہی مخصوص پیغام کیوں نظر آتا ہے؟ کیا یہ واقعی صرف کسی سوشل میڈیا الگورتھم کا کمال ہے، یا اس کے پیچھے کوئی اور بڑا راز چھپا ہے؟ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ کوئی الگورتھم یا محض اتفاق بالکل نہیں ہے۔ دعویٰ یہ ہے کہ اسے ایک ڈائریکٹ پرائیویٹ میسج سمجھنا چاہیے۔ کیونکہ اس پیغام کے سامنے آنے کا وقت، جگہ اور اس وقت دل کی کیفیت، ان سب کا فیصلہ آسمانوں پر پہلے ہی طے ہو چکا ہوتا ہے۔ سوچئے، یہ اچانک نظر آنے والی آیت دراصل ایک نعمت اور براہ راست آسمانی پیغام ہوتی ہے۔ اس بہترین اور گہرے خیال کے بعد اب ہم اپنے پہلے سب سے اہم موضوع کی طرف بڑھتے ہیں: پختہ یقین کی طاقت۔ ویسے یقین کی یہ تعریف بہت ہی دل کو چھو لینے والی ہے۔ یقین کا مطلب صرف اچھے وقت میں امید رکھنا نہیں ہوتا۔ اصل یقین یہ ہے کہ جب پوری دنیا آنکھوں کے سامنے بکھر رہی ہو اور ہر دعا کا نتیجہ بالکل الٹ نظر آ رہا ہو، تب بھی انسان آسمان کی طرف دیکھ کر مانگنا نہ چھوڑے۔ یہ ایک ایسا اٹوٹ بھروسہ ہے کہ ہاں، چاہے کچھ بھی ہو جائے، کوئی اندیکھی طاقت گرنے سے پہلے ضرور تھام لے گی۔ اور یہاں آتی ہے اس یقین کی سب سے کڑی آزمائش۔ ایک بہت ہی حیران کن مثال لیتے ہیں۔ فرض کریں کہ دل بے چین ہے بائیں یعنی لیفٹ جانب جانے کے لیے، لیکن خدائی اشارہ ملتا ہے دائیں یعنی رائٹ طرف چلنے کا۔ اب پختہ یقین یہ ہے کہ اپنے ذاتی منصوبوں کو چھوڑ کر اس دائیں طرف چل پڑا جائے۔ نتیجہ، خدائی طاقت آخر کار اس بائیں طرف کی چاہت کو دائیں طرف ہی لے آتی ہے، وہاں سے جہاں سے کسی کو کبھی توقع بھی نہ ہو۔ یہ تجربہ سچ میں حیرت انگیز ہے۔ چلیے اب صبر یعنی پیشنس کے تصور کو ایک بالکل نئے زاویے سے دیکھتے ہیں۔ یہاں ایک بہت اہم نقطہ سمجھنا ضروری ہے۔ صبر کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ کسی تکلیف یا صدمے پر بالکل رویا نہ جائے۔ یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ صدمے پر رونا اور درد کا اظہار کرنا انسان کی فطرت ہے، اور شریعت میں اس پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ اصل صبر دراصل یہ ہے کہ صدمے کے باوجود عقلی طور پر اس فیصلے پر راضی رہا جائے، بنا کسی شکوے یا گلے کے۔ بے اختیار گرنے والے آنسو بے صبری نہیں کہلاتے۔ اس آسان سے تصور کو اور بھی گہرائی سے سمجھنے کے لیے ایک بہت ہی زبردست مثال موجود ہے۔ ایک طرف سرجری کی شدید تکلیف ہے اور دوسری طرف ایک ڈاکٹر کی ہمدردی اور شفا۔ آئیے اس موازنے پر غور کرتے ہیں۔ دیکھیں، جب کوئی سرجن کسی مریض کو آپریشن کرتا ہے نا، تو مریض کو شدید تکلیف ہوتی ہے، درد سے چلا بھی اٹھتا ہے انسان۔ لیکن کیا مریض کو سرجن سے کوئی شکایت ہوتی ہے؟ بالکل نہیں، کیونکہ اندر سے یہ یقین ہوتا ہے کہ ڈاکٹر جو بھی کر رہا ہے اسی کی بھلائی اور شفا کے لیے کر رہا ہے۔ یہی مثال خدائی آزمائشوں کی بھی ہے۔ تکلیف ضرور ہوتی ہے، پر یہ طے رکھنا چاہیے کہ یہ آزمائش دراصل ایک خدائی ہمدردی اور آنے والی بھلائی کا ہی حصہ ہے۔ اس بات کو تھوڑا تاریخ سے جوڑ کر دیکھیں تو ایک خوبصورت حوالہ سامنے آتا ہے۔ ہر طوفان صرف تباہی لے کر نہیں آتا۔ جو طوفان بظاہر بربادی لگتا ہے، وہی جیت کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے۔ بالکل ویسے ہی جیسے حضرت نوح علیہ السلام کے لیے آنے والا طوفان ہار نہیں بلکہ جیت لایا تھا۔ یہ اس بات کی سچی امید ہے کہ اگر آزمائش کی شروعات تکلیف سے ہوتی ہے تو اس کا انجام لازماً شفا پر ہی ہوتا ہے۔ اب چلتے ہیں اس تجزیے کے ایک بے حد جذباتی حصے کی طرف: دیر سے قبول ہونے والی دعاؤں کا اصل راز۔ یہاں گھبرائے ہوئے دلوں کو ایک بہت بڑا دلاسا ملتا ہے۔ دعا کی قبولیت میں تاخیر ہونا کسی قسم کی خدائی سزا نہیں ہے۔ اگر کسی کو انتظار کروایا جا رہا ہے تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں نکالنا چاہیے کہ خدائی طاقت ناراض ہے یا اس انسان کو بھلا دیا گیا ہے۔ تو پھر آخر ایسی تاخیر ہوتی کیوں ہے؟ اس کی چند دل چھو لینے والی وجوہات ہیں۔ اصل میں خدائی طاقت اس بندے سے کچھ دیر مزید رابطے میں رہنا چاہتی ہے۔ یہ چاہت ہوتی ہے کہ انسان مانگتا رہے، کیونکہ اس کی آواز کو بار بار سننا پسند کیا جا رہا ہوتا ہے۔ اسی لیے نہ تو وہ چیز فوراً دی جاتی ہے اور نہ ہی اس خواہش کو دل سے نکالا جاتا ہے۔ یہ تاخیر دراصل صرف اس ایک لمحے کی تیاری ہے جب آخرکار اس دعا کے جواب میں کن یعنی ہو جا کہا جائے گا۔ اور اس پورے تصور کا ایک شاندار نچوڑ اس بات میں چھپا ہے: اگر خدائی طاقت اس چیز کو چھین بھی نہیں رہی اور قریب بھی نہیں آنے دے رہی، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ مسلسل دعا کا انتظار کر رہی ہے۔ سچ میں یہ جان لینا بہت تسلی بخش ہے کہ دل میں کسی خواہش کا برقرار رہنا دراصل اس بات کا ثبوت ہے کہ راستہ ابھی کھلا ہے اور مانگنا جاری رکھنا چاہیے۔
آخر میں ایک بہت ہی گہرا سوال غور کرنے کے لیے چھوڑے جاتے ہیں، کیا واقعی خدائی منصوبوں کی خاطر اپنے بنائے ہوئے ذاتی منصوبوں کو پوری طرح ترک کیا جا سکتا ہے؟ کیا انسان کے اندر اتنا اٹوٹ بھروسہ اور تسلیم کرنے کی طاقت موجود ہے؟ اس وضاحتی تجزیے کو سننے کا بہت شکریہ۔ امید ہے کہ ان خیالات سے اس پرکشش اور روحانی موضوع کے گہرے پہلوؤں کو سمجھنے میں بہترین مدد ملی ہوگی اور یہاں سے غور و فکر کے ایک بالکل نئے سفر کا آغاز ہوگا۔